بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ ہے بات. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. ہو نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو اور آزمائش کے بغیر نکل جاؤ. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ، تھوڑا سا. شے کو بھی نکرہ ملائیں، شے کہتے ہیں کسی چیز کو، اور شیئن تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے. من الخوف، خوف کو مسلط کر کے، خوف تم پہ غالب آ جائے گا، بس اس سے تمہیں آزمائیں گے. کیسے کیسے خوف ہوتے ہیں، انسان پہ ڈرتا ہے، مستقبل کے بارے میں ڈرتا ہے، معاش کے بارے میں ڈرتا ہے، ویزے کے بارے میں ڈرتا ہے، ایئرپورٹ پہ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ سب چیزیں خوف میں شامل ہیں نا. تو تھوڑا تھوڑا خوف اللہ نے کہا ہے ہم اسے تم پر مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں اپنے اختیار سے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اپنے اختیار سے کون خوف میں آنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اضطراری طور پر جبرن نافذ کی گئی ہے کہ تم ہمارے بندے ہو، اسلام کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، تاکہ ہم دیکھیں خوف میں ہمارا بندہ، اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا رہتا ہے. مگر تھوڑا سا آزمائیں گے. شکر ہے یہ کہہ دیا ہے تھوڑا سا، بڑی تسلی. اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں تو اس میں بھی نہ اللہ تعالیٰ ڈالے، اس لیے کہ اپنا حال تو یہی ہے کہ ایمان کا کچھ بھروسہ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. بھوک مسلط ہو جاتی ہر طرح سے، سب کچھ ہے اور نہیں کھا سکتا. بیماری ایسی ہو گئی، تھوڑی سی آزمائش ہو گئی نا، اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں. اور کبھی کبھی واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہے. والجوع، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. اور کبھی کبھی نوکری نہیں ہوتی، جاب جو ہوتی ہے وہ لے آف ہو گئی، بس اب یہ آزمائش شروع ہو گئی اس انسان کی. ہر طرح سے آزمائش ہوتی ہے اور بھوک مسلط ہو جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے. مال کسی چیز کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، گھر بنانا تھا، کوئی گاڑی خریدنی تھی، کوئی کام، اور اچانک ایسی مشکل پیش آ گئی کہ پیسے وہاں خرچ کرنے پڑ گئے. اللہ نے کہا ہم تمہیں یقیناً اس میں آزمائیں گے. والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. جانوں میں کمی کر دیتا ہے، موت آ جاتی ہے. خاندان میں ایک آدمی کی کمی ہو گئی، اولاد میں وہ کسی بچے کی کمی ہو گئی. والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. اس ثمرات کا ایک ترجمہ تو وہ کیا گیا ہے کہ پھلوں میں کمی کر کے، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ نتائج میں کمی کر کے. کہ ثمرہ جو ہوتا ہے، پھل، وہ بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے نا. درخت میں جتنی محنت ہوئی، جتنا کچھ بھی اس کے ساتھ کیا، پانی دیا، اس کی رکھوالی کی، آخر پہ پہنچ کے ثمرہ پھل ہوتا ہے نا، اس کا وہی اس کا نتیجہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ریزلٹس میں کمی کر کے. محنت کرتا رہا 1 سال، 10 برس، 20 برس، اور نتیجہ ایسا نہیں نکلا جیسا اس کی توقع کے مطابق تھا، تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا. اللہ نے کہا ہم ہر چیز میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. اور یہ دیکھو تھوڑی سی آزمائش ہوگی، اور جو ان چیزوں کے باوجود اپنے مشن میں لگا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے. وبشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ بشر الشاکرین، ان کو بشارت دے جو شکر کرتے ہیں. فرمایا بشارت دے ان کو جو صبر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. مگر صبر ایسی چیز ہے کہ انسان پہ استری پھر جاتی. جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، کیسے اس میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، شکنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور استری جب پھرتی ہے گرم گرم،
تو کپڑا بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب صبر کرنا پڑ جائے نا انسان کو، ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں، سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں. بشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ در حقیقت جو صبر ہے نا، اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے. یا تو تربیت کر لے اپنے اختیار سے، یہ صبر اللہ کی طرف سے تربیت ہو جاتی ہے. صبر اللہ کی طرف سے سکھا دیا جاتا ہے. بچے کو پتہ نہیں چلتا، بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، اب وہ ڈرتا ہے کہ کینچی چلے گی، لیکن ماں یا باپ پکڑ کے جبرن بالوں کی کٹائی کرا دیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مصائب جب بھیجتے ہیں نا، تکالیف، تو پکڑ کے اوکھلی میں ڈال دیتے ہیں کہ اب کر لو تم نے جو کرنا ہے. تو پھر موصلے پڑتے ہیں، پھر اوپر سے یہ مصائب آتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے کہ اس مرحلے سے گزر جائے، بشر الصابرین، انہیں بشارت دے